بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نور میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ زانی عورت اور زانی مرد فجلدوہم 80 جلدہ، ہر ایک کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ اگر یہ غیر شادی شدہ ہوں۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ آئے، نرمی نہ آئے، کیونکہ اس میں دوسروں کی بھلائی ہے، بہت ساری عزتیں بچیں گی، بہت ساری بچیاں جو اس طرح کے چالاک قسم کے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہیں، بعد میں ساری زندگی سزا بھگتتی ہیں، تو وہ سب بچ جائیں گی۔ ترس نہ آئے تو ان کو سزا دو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ رب العالمین یہاں یہ بھی فرما رہا ہے کہ ان کو جب سزا دی جائے تو پھر مومنوں کی ایک جماعت حاضر ہو تاکہ وہ عبرت حاصل کرے، ان کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ اگر انہوں نے بھی یہ غلط کام کیا تو ان کو بھی اسی طرح سزا دی جائے گی، لوگوں کے سامنے مارا جائے گا اور ان کی بے عزتی ہوگی، مٹی پلیت ہو جائے گی، یہ اس طرح کی سزا ملے گی۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کے بارے میں بہت سخت سزا ہے۔ آج لوگ شادی کرنے کے بعد بھی ادھر ادھر منہ مارتے ہیں۔ شادی شدہ ہے اس کو رجم کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کے کئی واقعات ہوئے، اس کے بعد خلفائے راشدین وہ بھی یہی سزا دیتے تھے، اس کے بعد امت کے تمام فقہا اور علماء اس پر متفق ہیں اور اس کے قائل اور فاعل رہے ہیں۔ صرف خوارج نے اس سزا کا انکار کیا ہے، اور خوارج کے بعد، خارجیوں کے بعد اب فراہی فرقہ اور اس کی ایک شاخ اصلاحی اور غامدی، یہ فرقے، یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں ذکر ہے اور یہ حدیث کے منکر ہیں، تو یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی جو انکار کی اصل ہے اور بنیاد ہے وہ انکار حدیث پر مبنی ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور اہم بات بتا دوں کہ یہ رجم کی سزا صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس قدر ہیں، اتنی تعداد میں ہے کہ علماء نے اسے متواتر میں شمار کیا ہے، ان احادیث کو احادیث متواتر شمار کیا ہے۔ رب العالمین کا فرمان فرماتا ہے، سورۃ مریم ہے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ نیک لوگوں کے بعد، اچھے لوگوں کے بعد، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اچھے لوگوں کے بعد ایسے لوگ آئے جو نماز کو ضائع کرنے والے تھے، اور جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور شہوت کے پیچھے لگ گئے، فحاشی کے، شہوت کے پیچھے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، یہ ان قریب غی میں داخل ہوں گے۔ جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کا نام غی ہے، وہاں یہ داخل ہوں گے، آخرت میں یہ عذاب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک حدیث میں ہے کہ
خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں، اس میں آپ آگے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے انطلق انطلق، یہ وہ والی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا دیکھا؟ آپ فرماتے ہیں فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، ہم آئے، میرے ساتھ جو فرشتے تھے اور میں، ایک ایسی جگہ تندور کی طرح تھا، یعنی اوپر سے اس کا تنگ حصہ، نیچے سے کشادہ، اور آپ فرماتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ مجھے گمان ہوتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے اندر شور، غوغا، چیخ و پکار تھی۔ تو ہم نے اس کی طرف جھانکا، دیکھا تو اس کے اندر رجال و نساء عورات، ننگے مرد اور عورتیں یہ تھے وہاں پر، اور ان کے نیچے وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبْ مِنْ أَسْفَلْ، اور جب ان کے نیچے سے شعلے آتے تھے تو من اسفل منہم فاذا اتاہم ذلک اللہب، وہ شعلے جو ان کے وہاں تھے اور وہ جو ان کے پاس پہنچتے اور تیز ہوتے تو پھر ان کی چیخ و پکار، دو دو، بہت زیادہ اور بڑھ جاتی تھی۔ اس حدیث کے آخر میں جا کر جب ان فرشتوں نے ہر چیز کے بارے میں بتایا، پہلے آپ پوچھتے تھے، وہ کہتے تھے انطلق انطلق، کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ خون کے دریا میں ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سر بھاری ہو گیا تو اس کے سر کو کچل رہے ہیں، جو دریا میں ہے خون کے اس کو پتھر مار رہے ہیں، منہ پر چل کے آتا ہے خون کے دریا، پھر واپس چلے جاتا ہے، یہ سود خور ہے، اس کی نماز میں سر بھاری ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث کے آخر میں جا کر ان لوگوں نے ساری چیزیں بتائیں، تو اس کی تشریح کی۔ وہ جو فرشتے تھے وہ کہنے لگے کہ اور جو آپ نے دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو ایک تندور کے جیسی جگہ پہ تھے، یہ لوگ زانی مرد اور زانی عورتیں تھیں، نسأل اللہ العافیہ۔ یہ انجام ہے، سوچئے یہ عذاب ان کو ہوتا رہے گا قیامت تک، یہاں تک کہ قیامت ہو جائے وہ عذاب ہو رہا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ اور یہ عذاب جو ہے برزخ میں ہے، برزخ یعنی قبر والی جگہ میں، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے، نسأل اللہ العافیہ۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو گناہوں سے، بدکاریوں سے، ہمیں، ہمارے اولاد کو اور ہمارے مسلمان نوجوانوں کو، بھائی بہنوں کو، سب کو اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو، سارے مسلمانوں کو بچا کے رکھے، اور نہ اس طرح کے غلط کام میں وہ جائیں، نہ ہی اس طرح کے کوئی اللہ رب العالمین عذاب ہونے دے، اس سے بھی بچا کے رکھے۔